حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اب اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے اذان اتنی سنی لا الہ الا اللہ، اس کے بعد ختم۔ اذان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ نماز کے لیے آؤ، لیکن اس نے اذان دینے کے بعد الصلاۃ الجامعہ یہ جملہ کہنے کے بعد اس نے یہ بتا دیا کہ محمد رسول اللہ کی لا الہ الا اللہ کافی نہیں، الصلاۃ الجامعہ بھی بڑھایا ہے۔ اس نے محمد رسول اللہ کی اذان کو پورا نہیں سمجھا، اس نے اپنی طرف سے یہ جملے بڑھائے۔ یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر میری نماز نہیں ہوگی۔ ہم اپنی مسجدوں کا حال لیں، جائزہ لیں۔ ارے ان کو تو چھوڑیے، اپنے بھائیوں کو، ان کو کہاں تک کوئی آدمی روئے گا۔ ابھی دیکھ لیجئے یہ مہینہ ختم تھوڑی ہوا ہے، اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو ہوا ہوگا وہ سب آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی آنکھوں کے سامنے منظر آیا ہوگا۔ 50 بار میں نے اس پر خطاب کیا اور صرف ایک ہی تو بات کہتا رہا میں پوری زندگی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال کے بعد، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے 63 سال کی عمر میں۔ کتنے سال زندہ رہے نبوی زندگی؟ 23۔ کیا 23 سال میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا جنم دن خود منایا ہے؟ پورا قرآن تمہارے سامنے موجود ہے، ایک دلیل دے دو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، بیہقی، دارمی، مسند احمد، موطا امام مالک، حدیث کی ان ساری کتابوں کو اٹھا کر ہمیں ایک دلیل دے دو۔ 23 سال کی نبوی زندگی میں اللہ کے رسول نے کبھی اپنا جنم دن منایا؟ دو، سب سے پہلے صبح اٹھ کر مولانا جرجیس جنم دن منانے کا، سب سے پہلے ہم پوری جماعت کے سامنے دھڑلے کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہوں، چلو نہیں منایا۔ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق ہے، 2 سال زندہ رہے، دے دو، انہوں نے کبھی منایا؟ سسر تھے، اور کون تھے؟ سسر۔ داماد کا جنم دن سسر نے منایا؟ نہیں منایا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے، 10 بار یہ 12 تاریخ آئی، سسر تھے۔ ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی تھی، حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ دی تھی۔ کس کو؟ محمد رسول اللہ کو۔ کیا سسر نے کبھی داماد کا جنم دن منایا؟ نہیں منایا۔ جب داماد کا نہیں تو دامادوں نے بھی نہیں منایا۔ حضرت عثمان 12 سال خلیفہ رہے، منایا؟ ایک دے دو، ایک۔ ہم تم سے نبی کے 23 نہیں مانگ رہے ہیں، ابو بکر کے 2 نہیں مانگ رہے ہیں، عمر کے 10 نہیں مانگ رہے ہیں، عثمان کے 12 نہیں مانگ رہے۔ ان 23 اور 2 25 اور 10 35 اور 12 45 اور 2 47 سال کی اس زندگی میں ایک بھی دے دو، ایک نے منایا ہو، ایک دن بھی منایا ہو 12 تاریخ کو، کیا کرو گے؟ ہم منائیں گے۔ حضرت علی 4.25 سال، ایک دلیل نہیں۔ اور سنو، پھر سن لو اور کان کے پردے کھول کے سن لو، جو جنم دن 23 سال کی زندگی میں محمد رسول اللہ نے نہیں منایا، ابو بکر نے اپنے دور خلافت میں نہیں منایا، حضرت عمر نے 10 سال کے اپنے دور خلافت میں نہیں منایا، حضرت عثمان نے اپنے 12 سال کے دور خلافت میں نہیں منایا، حضرت علی نے اپنے دور خلافت کے 4.25 سال میں نہیں منایا۔ وہ تیرے پیٹ کا حصہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نبوت کی
नबुव्वत का हिस्सा नहीं बन सकता है। वो तेरे पेट का हिस्सा तो बन सकता है, लेकिन नबुव्वत के इश्क का समंदर नहीं बन सकता है। वो दीन का हिस्सा नहीं हो सकता है। वो तेरे पेट और रोजी रोटी का एक जुज़ तो हो सकता है, लेकिन मोहम्मद की शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता है। मौलवी जर्जीस को अगर शरीयत का हिस्सा बताना है तो अबू बकर की दलील दे, अगर शरीयत का हिस्सा बनाना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से साबित करके दिखला, अगर इसको शरीयत का हिस्सा बताना है तो हजरत उमर, उस्मान और अली से दलील लाकर दे, और अगर इन तमाम लोगों के कोई दलील नहीं है तो वो तेरा और तेरे पेट का और तेरी पेट की जहन्नम का हिस्सा तो हो सकता है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शरीयत का हिस्सा नहीं बन सकता है। नारे तकबीर, नारे नबूवत। बस ये प्यार की बात है। मैं जानता हूं कि वो महीना निकल चुका है, मैं जानता हूं कि उस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन कहना ये चाहता हूं कि शरीयत क्या है। मेरे भाइयों सुनो, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु। आइए ये पूरी कुरान की आयत हमने आपके सामने रख दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। मुसलमानों, तुम्हें तुम्हारे माल, तुम्हें तुम्हारी औलादें, तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करेगा वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। वो अनफिकू, सुनो, वो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह ने जो रोजी दी है, अल्लाह ने जो रिज्क दिया है, अल्लाह ने जो माले हलाल तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जो रोजी दी है, जो रिज्क दिया, मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, उस रिज्क में से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। उस रिज्क में से तुम अल्लाह की राह में खर्च करो। कब कब तक? मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत, उस मौत के आने से पहले अल्लाह ने जो रिज्क दिया है उसमें से खर्च करो अल्लाह की राह में। कब तक? उस मौत के आने से पहले पहले। जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे सीने पे सवार हो जाए, तुम्हारी रूह निकालने लगे, तो तुम्हारी जबान से ये निकलने लगे, लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। महाजन हो कोई, सरमायाकार, अल्लाह बहुत बीमार हो गया हूं, मौत का फरिश्ता मेरे सामने आने लगा है, हमें उड़ने की ताकत नहीं रही, अल्लाह पता नहीं कब मर जाएं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। अल्लाह इतनी मोहलत दे दे कि मैं चेक फाड़ दूं, ICI बैंक में से 1 करोड़ रुपया निकाल कर मैं दे दूं तेरी मस्जिद के लिए, तेरे घर के लिए, मदरसे के लिए। फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं सदका कर दूं, खैरात कर दूं और नेक लोगों में से हो जाऊं। अल्लाह फरमाता है उस वक्त हम तुम्हें मोहलत नहीं देंगे, 1 करोड़ नहीं 1 लाख करोड़ भी तुम दोगे हमें तो। वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया तो अब मेरे पास कोई मोहलत नहीं है, हरगिज़ मोहलत नहीं दूंगा। खत्म। उस मोहलत से पहले, उस वक्त से पहले, उस मौत से पहले सदका व खैरात कर लो, अल्लाह की राह में दे दो। जो इस वक्त देगा वो कबूल होगा। ये मौत का मंजर है, ये बताया जा रहा है। कितनी आयतें आपके सामने रखी जाएं, क्या क्या सुनना चाहते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह
یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اوفو، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو اور یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا ہوگا. یہ جو بھوکمپ آتے ہیں نا، یہ تو ہلکے ہلکے سے ہوتے ہیں. قیامت کے دن کا زلزلہ جو بھوکمپ، شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ، بہت بڑا بھوکمپ ہوگا. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی کو تم دیکھو گے وہ دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. بھینس اپنے بچڑے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اچانک قیامت آ جائے گی، زلزلہ، وہ اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. ایک دودھ پلانے والی بکری اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، اچانک زلزلہ آئے گا، قیامت کا جھٹکا، وہ اس سے غافل ہو جائے گی. ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، قیامت کا زلزلہ ہوگا. زلزلۃ الساعہ، جیسی آئے گا قیامت کا زلزلہ، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو دھکا دے گی، زمین پر پھینک دے گی اور بھاگے گی. یوم ترون تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ہر چیز، چاہے وہ بکری ہو، بھینس ہو، گائے ہو، ماں ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس دن تم دیکھو گے حاملہ جانور، حاملہ عورتیں مارے خوف و دہشت کے اپنے حمل گرا دیں گی. ان کے حمل گر جائیں گے. اسقاط، پیٹ میں بچہ گر جائے گا، چاہے بکری کا ہو، چاہے بھینس کا ہو، چاہے گائے کا ہو، اور چاہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کا ہو. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، گرا دے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دودھ پیتے جانور اپنی ماں کو اور دودھ پلانے والے جانور اپنے بچوں کو چھوڑ دیں گے. عورتیں بھی دودھ پلا رہی ہوں گی، وہ چھوڑ دیں گی، اور حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے. لوگ تمہیں نشے میں دکھائی دیں گے، ایسا لگے گا جیسے شراب کا نشہ ہو، نشے میں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، شراب کا جام نہیں پیا ہوگا، انہوں نے شراب نہیں پی ہوگی لیکن نشے میں لگیں گے، نشے میں دکھائی دیں گے. کیوں؟ ان عذاب ربک لشدید، ایسا اس لیے ہوگا کیونکہ تمہارے رب کا عذاب بہت سخت ہوگا. عذاب کی سختی. اس منظر کی طرف بھی تو نظر ڈالو. موت اچھے لوگوں کو جب آتی ہے، مومن نیک لوگوں کو جب موت آتی ہے تو وہ گھبراتا نہیں ہے. کون گھبراتا ہے؟ پکڑ لیا. مولانا صاحب جرجیت صاحب دیکھنے گئے کسی آدمی کو، بہت طبیعت خراب ہے، جی ماں اوف آپ دوا چل رہی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. اب اٹھ کے جانے لگے، پکڑ لیا. کیا میرے لیے دعا کرنا مولانا صاحب. روتا جا رہا دعا کر. کیوں؟ موت، ڈر رہا ہے. لیکن مومن جو ہوگا، جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ ڈرے گا نہیں، موت کی تمنا نہیں کرے گا. یہ صحیح بات ہے، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، اللہ میں موت دے دے، یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن مرتے وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، یا موت آتے وقت وہ ڈرے نہیں، وہ مومن ہے. وہ مومن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرض الموت میں مبتلا تھے تو روزانہ فاطمہ جب آتی تھی تو اللہ کے رسول روزانہ ان کو اٹھ کر بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے، اپنی بیٹی کی پیشانی چومتے تھے. لیکن آج بستر پر ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں. بخاری شریف پڑھیے، کتاب المرض پڑھیے، آخری وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو
آج حضرت فاطمہ جب آئیں تو اللہ کے رسول بستر سے اٹھ نہیں پائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پائے، تو حضرت فاطمہ خود نبی کے پاس بیٹھ گئیں اور ان کی پیشانی کا، یعنی فاطمہ نے اپنے ابو کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے، پانی کا برتن بھرا ہوا رکھا تھا اور اللہ کے رسول پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال کر ایسے بار بار اپنے چہرے پہ مل رہے تھے، دونوں ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر ملتے جاتے، کبھی چھینٹا مارتے جاتے اور کہتے جاتے ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ابو کو اس حال میں دیکھا تو چیخ پڑی، واہ کر بابا تو، ہائے میرے ابو، آپ کو اتنی تکلیف۔ حضرت فاطمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی، بیٹی روتے نہیں ہیں، تم کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے یہ میرا آخری سفر ہے یا یہ آج کا آخری دن ہے، کیونکہ ہر سال جبریل مجھے ایک مرتبہ پورے سال میں قرآن کا دور کراتے تھے، اس سال جبریل نے مجھے 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سال یا آج کا دن میرا آخری دن ہے، اللہ کے پاس میں جانے والا ہوں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ اور رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں، اے فاطمہ، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ابھی جبریل نے مجھے بتایا ہے، فاطمہ سے کہہ دو روتے نہیں ہیں، روئیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا بند کیا، لیکن اپنے ابو کی طبیعت دیکھی تو پھر دوبارہ رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ان کو پکڑا، فرمایا، فاطمہ کان میں ایک اور بات سنو، اور یہ بات میری زندگی میں تمہیں کسی سے نہیں کہنا ہے۔ اے فاطمہ ایک اور بات سنو، میرے اہل بیت میں، میرے خاندان میں، میرے گھرانے میں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو تم ملو گی، مجھ سے سب سے پہلے کسی کی ملاقات ہوگی تو تمہاری ملاقات ہوگی، یعنی میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو، یعنی سب سے پہلے کون ملے گا؟ تم ملو گی۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو ہنس دی۔ موت کی خبر سن کر کوئی ہنستا ہے؟ فاطمہ نے سنا کہ میرے ابو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرا نمبر ہے، اس کے بعد سب سے پہلے تم آؤ گی، تو بجائے رونے کے ہنسنے لگیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے، اہل ایمان کی پہچان ہے۔ مومن موت کو اپنے قریب دیکھتا ہے تو روتا نہیں ہے یا گھبراتا نہیں ہے۔ آج کیا حال ہے؟ کسی سے پوچھ لو مرنا چاہتا ہے تو کہ نہیں ابھی نہیں۔ کچھ لوگوں کی ذمہ داری، بیٹیوں کی شادی ہو گئی، بیٹوں کی بھی سب کچھ ہو گئی، اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی جلدی نہیں مرنا چاہتا۔ اسی مرض الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نبی اکرم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ منظر بھی تو ذرا دیکھو، جب آپ کی بیویاں آپ کے پاس بیٹھی تھی تو ساری بیویوں میں سے ایک بیوی حضرت عائشہ کہنے لگی، سنیے گا ذرا، بڑا دلچسپ منظر ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ایک بیوی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ اتنی بیویاں آپ کی بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ مذاق میں سوال کر دیا، یعنی وہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول سے سب سے پہلے میں ملوں، ہر بیوی یہ چاہتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی حضرت عائشہ، سب سے پہلے کون سی بیوی آپ سے ملے گی؟ تو اللہ کے رسول نے بھی مسکرا کے کیا کہا؟ سب کو دیکھا، اب کسی کا دل بھی نہیں توڑنا چاہ رہے ہیں، اور کیسے سنبھالا ہوگا یہ تو اللہ کے رسول ہی سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں تو ایک حالت خراب کر دیتی ہے۔ ہاں بھائی، ایک بار میں گیا دوسرے ملک، ودیش میں، پاکستان، تو وہاں ایک آدمی نے میری دعوت کی کھانے کی، تو کہنے لگا مولانا میرے یہاں پورے دن کی دعوت ہوتی ہے، صبح ناشتہ بھی کرنا پڑے گا، دوپہر میں بھی اور شام کو بھی۔ میں نے کہا کیوں، یہ کون سی مصیبت؟ کہنے لگا میری 3 بیویاں ہیں۔
میں نے کہا تو 3 بیویوں سے کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر ایک کے ہاں اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو 2 بگڑ جاتی ہیں، تو اس لیے پورے دن کی دعوت۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ تو صبح ناشتہ بھی کیا، دوپہر میں کھانا بھی کھایا اور شام کو بھی کھانا کھایا۔ میں نے نماز کا ٹائم ہوا تو میں گیا، نماز بھی پڑھی، اور مسافر ہوئے تو 1-2 ٹائم ہم نے گھر پہ بھی پڑھ لی۔ تو اس سے کہا، میں نے کہا یار میں نے تم کو تو مسجد میں کبھی دیکھا نہیں نماز پڑھتے ہوئے، تم دعوت تو خود مولویوں کی کرتے ہو۔ تو اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت، میں تو جنتی ہوں۔ میں نے کہا واہ صاحب، مولوی ہو تم، اچھے جوکر ہو، ہنساتے ہو سب کو، اور تم کہہ رہے ہو میں تو جنتی ہوں۔ کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم میں جنتی ہوں۔ اب وہ اللہ کی قسم کھا کے اور کہنے لگا۔ میں نے کہا بھگ پاگل، مذاق کر رہا دین کا؟ بولا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں جنتی ہوں۔ تم لوگ پڑھو نماز روزہ ووزہ رکھو تم، ہم تو ہر حال میں جنت میں جائیں گے۔ میں نے اس کو غصے سے پوچھا دین کا مذاق اڑاتے ہو؟ سرٹیفکیٹ تمہیں ملا ہے؟ خواب میں کسی نے تمہیں بتایا؟ وہی آئی تمہارے پاس؟ کہنے لگا نہیں مولانا، اللہ تعالیٰ 2 جہنم کسی کو نہیں دے سکتا۔ کہنے لگا چھوڑیے وہ، اللہ تعالیٰ 2 جہنم کسی کو نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا 1 جہنم میں نے دنیا میں دیکھ لی۔ میں نے کیوں کیسے؟ بولا 3 بیویاں کر کے میں نے 1 جہنم دنیا میں دیکھ لی، اب دوسری جہنم اللہ 2 جہنم دے ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کی کتنی بیوی ہیں؟ میں نے کہا 1۔ بولا کہ آپ کا تو جنت میں جانا ہی مشکل ہے۔ بڑا مذاق میں کہہ رہا۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا دیکھیے ہم لوگ 3 بیوی رکھے نا، 2-3 بیوی والے، تو جا رہے ہوں گے میدان محشر جنت کی طرف، تو ہمارے کمر میں درد، گھٹنے میں درد، پریشان، جنت کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوگا، مجھے کہاں جا رہے ہو؟ میں کہوں گا جنت میں۔ ہم نے اچھا پھر کا فرشتہ پوچھے گا جنت میں جا رہے ہو، نماز پڑھ کے آئے ہو کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ پھر جنت میں کیوں جا رہے ہو؟ کہا 3 بیوی ارے 3 کہاں؟ ارے جاؤ تم تو جہنم دنیا ہی میں دیکھ کر بھگت کے آئے ہو، جاؤ۔ اور تم جو ہو نا، تم سے پوچھے گا فرشتہ کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں۔ کتنی بیوی تھی؟ کہا 1۔ بھاگ، بڑے ایش آرام کر کے آؤ جنت میں، جاؤ پہلے جہنم کا مزہ لے کے آؤ۔ اس طریقے کی باتیں کر رہا تھا، اس طریقے کی۔ اللہ کے رسول کی اتنی بیویاں بیٹھی ہیں، پوچھ رہی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گزر جانے کے بعد آپ سے سب سے پہلے کون بیوی ملے گی؟ یعنی کون سی بیوی کا سب سے پہلے انتقال ہوگا، آپ سے کس کی ملاقات ہوگی؟ اب اللہ کے رسول کسی ایک کا نام کیسے بتا دیں اتنی عورتوں کے سامنے؟ اور ظاہر بات ہے کہ انتقال کسی ایک کا ہی ہونا ہے سب سے پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا، مجھ سے جو بیوی سب سے پہلے ملے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ آپ نے بھی ایسے ہی کہہ دیا، بخاری کی روایت ہے کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ اندر گئیں اور ساری عورتوں کو بلا کے کہا ادھر سب کو بلا لیا دوسرے کمرے میں، اور کہتی ہیں اما عائشہ میں ایک لکڑی لے آئی اور سب کے ہاتھ ناپنے لگی، دیکھے کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ جو ہاتھ ناپے تو اس میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے، زینب بنت جہش نبی کی بیوی، سب سے ہاتھ کس کے لمبے تھے؟ حضرت سودا کے۔ سب سے زیادہ لمبے ہاتھ کس کے نکلے؟ حضرت سودا کے۔ تو ساری بیویاں سودا کو مبارکباد دینے لگی، سودا بڑی خوش قسمت ہو، سب سے لمبے تمہارے ہی ہاتھ ہیں، اس کا مطلب تم سب سے پہلے جاؤ گی۔ سودا بھی خوش ہیں، اللہ کے رسول نے کہا سب سے لمبے ہاتھ، میرے ہی سب سے لمبے ہاتھ ہیں۔ دیکھیے خوشی کتنی ہو رہی ہے کہ نبی کے بعد ہم ہی جائیں گے، اللہ کے رسول کے بعد جب بھی بیویوں میں سب سے پہلے کسی کا انتقال ہوگا تو میرا۔ اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، اب بیویوں یہی سوچتی تھی کہ سودا ہی سب سے پہلے جائے گی، اور سودا بھی یہ سوچتی تھی کہ سب سے پہلے میں ہی جاؤں گی، لیکن نبی کی بیویوں میں سے سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ سودا نہیں تھی بلکہ حضرت زینب بنت جہش تھی۔ ساری عورتیں سناٹے میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا ہاتھ جس کے لمبے ہوں گے، تو یہ تو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ تھے۔ زینب کیسے چلی گئیں؟
تو بعد میں جب اندازہ لگایا کہ لمبے ہاتھ سے مراد کیا تھا کہ یہ ہاتھ لمبے نہیں لمبائی چوڑائی میں بلکہ